یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات پر استقامت کا حکم دیا ہے، یعنی عبادات کی ادائیگی میں انسان کی اپنی مرضی کا عمل دخل نہیں، جب دل چاہے عبادت کر لے، جب دل چاہے چھوڑ دے، نہیں، عبادات پر استقامت کا حکم ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی ادائیگی کے لیے مشکلات، تکالیف آتی ہیں، تھوڑی یا زیادہ آتی ضرور ہیں، اس لیے استقامت کا حکم ہے۔ اب اس آیت میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے اپنے اختیار کو ذکر فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں، وما بینہما، جو آسمانوں اور زمین کے درمیان فضا اور خلا ہے، اس کا رب بھی وہی ہے۔ جہازوں کا اڑنا، پرندوں کا اڑنا یا دیگر ہوائی چیزوں کا اڑنا اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں تک سورۃ الانعام میں درخت کا کوئی پتا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حب في ظلمات الارض، جب انسان گندم کا یا دیگر اناج کا دانہ زمین کے اندھیروں میں ڈالتا ہے، اللہ اس دانے سے خوشہ پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے یہاں پر رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دو کے درمیان ہے اس کا رب بھی اللہ ہے۔ قرب قیامت وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت یا إِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آسمانوں کا پھٹنا، پہاڑوں کا اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کی طرح اڑ جانا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا اختیار کامل ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اس لیے کہ بعض روایات میں آتا ہے جبریل امین علیہ السلام دیر سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقفے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تم دیر کیوں کرتے ہو، جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا تھا، وہ آیت ہے سورہ مریم کے اندر ہی ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ آپ کی خواہش، آپ کی چاہت الگ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہمارے لیے مقدم ہوتا ہے، ہماری مرضی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی فرمایا اور حکم یہ دیا ہے کہ میری عبادات کی ادائیگی پر استقامت ہونی چاہیے، مستقل مزاجی۔ آگے اسی کا حکم دیا ہے کہ فاعبدہ، پہلا حکم یہ ہے پھر اس کی عبادت کرو، یعنی انسانیت کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، انسانیت کی مشکل کشائی کے لائق صرف اللہ ہے، انسانیت کی حاجت روائی کے لائق صرف اللہ ہے۔ آپ جتنی بھی مشرکین ہیں ان کی اقسام ہیں، بتوں کی پوجا آپ پڑھیں،
کسی مشرک طبقہ نے اپنے رب کا نام اللہ نہیں رکھا ہے، اللہ نہیں رکھا ہے، رب نہیں رکھا ہے۔ آپ تحقیق کریں، قرآن پڑھیں، احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں۔ یہ ایک تکوینی اور تقدیری امر کہ اللہ نے ان کو اپنا نام اپنے بتوں کے نام پر رکھنے کی اللہ نے سوچ بھی عطا نہیں کی۔ اس لیے پہلا حکم یہ دیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاعبدہ، آپ اس کی عبادت کریں، آپ اس کی عبادت کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً عملاً فعلاً ایسا کر کے دکھایا۔ کیا جب آپ کے دادا نے نہیں کہا تھا کچھ تھوڑی سی رعایت کر لو ہمارے بتوں کی، شکایت جب گئی تھی تو سورۃ الکافرون نازل ہوئی اور اسی کی آخری آیت آتی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ فاعبدوا، اس کی عبادت کرنا۔ اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات پر استقامت کا حکم دیا گیا، آپ کی امت بھی عبادات پر استقامت کی پابند ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم مرضی کی عبادت کرتے ہیں، مرضی کی عبادت ہے۔ عبادات میں انسان کی مرضی کا عمل دخل نہیں ہے، وہ پھر انا پرست ہے، انانیت ہے، اور یہ شیطان کی صفت ہے، اپنی مرضی قائم کرنا، اپنی مرضی پر چلنا، اپنی مرضی جباننا۔ تعلیم نہیں انسانیت کو، امت کو یہ تعلیم نہیں دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے آپ کو پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ فاعبدوا، اس کی عبادت کریں آپ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحدانیت کے اعلان پر، اللہ کی عبادت کرنے کی بنیاد پر اہل مکہ نے تکلیفیں دی ہیں، ورنہ نبوت ملنے سے پہلے تو کوئی اختلاف نہیں، اسی معاشرے کا فرد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی معاشرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ لیکن جب نبوت آئی تو ذمہ داری دی گئی تو پھر اختلاف شروع ہوا، پھر اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا حکم یہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاعبدہ، بس آپ اس کی عبادت کریں۔ بعض علماء نے عبادت کا معنی بھی نقل کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عبادات نماز پڑھنا ہے، قیام ہے، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام پھیرنا علی ھذا القیاس، زکوٰۃ دینی ہے اگر صاحب نصاب ہے، رمضان آ گیا روزہ رکھنا ہے، حج کے دن آ گئے، حیثیت ہے، حج فرض ہو گیا، حج کرنا ہے، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اس لیے آپ قرآن کریم کو پڑھیں، جب بھی اللہ نے یہودیوں کو خطاب کیا کہ نبی کو مانو، میرا نبی ہے، یہ قرآن میری کتاب ہے، اس کو مانو، انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ یہاں تک قرآن سورۃ البقرہ میں یہ آیت الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ایسے مانتے تھے جیسے ان کو اپنی اولاد میں کوئی شک نہیں ہوتا تھا اپنے نطفہ سے کہ میری اولاد ہے، یہ ایسے ہی مانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن قبول نہ کیا، قبول نہ کیا۔ اللہ کا حکم تھا، قبول نہ کیا، اللہ کے حکم پر عمل نہ کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر مغضوب قوم بنایا، مغضوب، جن پر اللہ کی ناراضگی کی چھاپ یہ قیامت تک رہے گی، بھلے وہ کتنی ترقی کر لیں، کوئی مسلمان جتنی بھی متاثر ہوں، اللہ کہتا ہے غیر المغضوب وباءوا بغضب علی غضب۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاعبدوا، آپ اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ آپ کی امت کی عبادت کے لائق دوسرا معبود ہے ہی نہیں، اس لیے حکم ہے فاعبدوا۔ جو مزاروں کو چاٹتے ہیں،
ان کو غور کرنا چاہیے اپنے ایمان پر، ان کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنے نبی کے ایمان اور کلمے پر غور کرنا چاہیے۔ فاعبدہ، اللہ کا حکم نبی کو یہ ہے کہ تو عبادت اسی کی کر صرف۔ لیکن ہم بھٹک رہے ہیں۔ جب انسان ایک در اللہ کا چھوڑتا ہے تو پھر 100 دروں کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، نقصان اپنا کرتا ہے، اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا نقصان کرتا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسترد کر کے اپنے نبی کا امتی ہونے کا ثبوت نہیں دیتا، بلکہ اپنے نبی کے باغی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ پھر تو یہ اللہ نے حکم دیا، پہلا حکم یہ ہے فاعبدہ، فاعبدہ، آپ اس کی عبادت کریں۔ بیت اللہ ہے، طواف کرتے ہیں؟ اس گھر کے علاوہ دنیا میں کی طواف ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ اس عبادت کے لائق صرف وہی اللہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مسئلہ آیا تھا، ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں کہ اس وقت اس جیسی عبادت کوئی نہ کر رہا ہو، اس وقت اس جیسی عبادت کوئی نہ کر رہا ہو۔ مختلف علماء کے پاس وہ شخص گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تفسیر کا وقت نہیں ہے، لیکن جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہاں اس کا حل ہے اور تیری قسم پوری ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تو جا بیت اللہ، اس وقت تو طواف کر، تیرے علاوہ کوئی طواف نہ کرے، تو طواف کر، تیرے علاوہ اس وقت کوئی طواف نہ کرے، تو تیری عبادت وہ عبادت ہوگی اس جیسی عبادت کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کہ طواف اس جگہ کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے۔ یہ عبادت اس جگہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی، اس لیے فاعبدہ حکم دیا ہے کہ فاعبدہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی عبادت کریں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو پختہ بنانا چاہیے۔ ہماری عبادات کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ دعا مانگیں تو اللہ سے مانگیں، مزار والے سے مت مانگیں۔ اور مزار تو مخصوص مقام پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہے۔ انسان اپنی عقل کو ہم اپنی دنیا کی اغراض و مقاصد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، اپنے ایمان کے تحفظ، اپنے اعمال کے تحفظ کے لیے اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا حکم ہے فاعبدہ، آپ اس کی عبادت کریں۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنے رب کی عبادات پر قائم رہنا، اپنے رب کی عبادات پر قائم رہنا، اس پر مستقلاً استقامت کے ساتھ ہر وقت ہمہ وقت عمل پیرا ہونا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری استقامت عبادات پر نہیں، ہم مزے لیتے ہیں، ہم مزے لیتے ہیں۔ اگر ایک نمازی کا کسی نمازی سے اختلاف رائے ہو گیا تو مسجد چھوڑ دی، اس کا کیا معنی ہے؟ عبادات پر ہم قائم نہیں ہیں، یا حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جس مسجد میں سہولیات زیادہ ہوں گی تو اس مسجد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا سوچنے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت کی عبادات کو دیکھیں کہ جب مسجد نبوی کھجور کے پتوں کی چھت سے بنی ہوئی تھی، بارش میں پانی ٹپکتا تھا، کیچڑ پر صحابہ عبادت کرتے تھے، کیچڑ پر۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں مٹی کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر سجدہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک مٹی پر سجدہ ہوگا۔ ان کا مسلک ہے یہ، یعنی ان کے مسلک کے مطابق یہ جو ہمارا فرش ہے اس پر نماز ادا نہیں ہوگی، سجدہ ادا نہیں ہوگا، امام مالک کے قول اور فتویٰ کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق۔
اس لیے دوسرا حکم یہ دیا ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ اس کی عبادات پر آپ قائم رہیں، جتنی بھی مشقت آئے، تکلیف آئے۔ اب مثلا گرمی میں پانی گرم ہوتا ہے، وضو کرتے ہیں ہم لوگ، تکلیف تو ہوتی ہے۔ سردی میں اگر سہولیات نہ ہوں جن علاقوں میں تو وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہے۔ حج کے لیے جانے والے حج کے اعمال کی ادائیگی کے دوران تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، بھلے جتنی بھی جدید دور ہو گیا تکلیف پھر بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے 2017 کا، جتنی بھی جدت ہے تکلیف پھر بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے دوسرا یہ حکم دیا ہے کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنے رب کی عبادات کو ادا کرنے کے لیے آپ وَاسْتَبِرْ، اس پر قائم رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھیں، آپ نے کبھی کافروں سے، مشرکین سے ایمان اعمال کی بنیاد پر سودے بازی نہیں کی ہے۔ اس لیے لکم دینکم ولی دین ہے، لکم دینکم ولی دین ہے۔ ہم کر جاتے ہیں، ہم کر جاتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ نہیں ہے، نہیں ہے بہرحال۔ اس لیے اللہ نے یہ دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ اپنے رب کی عبادات پر آپ قائم رہیں، ڈٹے رہیں، اس سے ہٹنا نہیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ جن صورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان میں سورہ ہود بھی شامل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہی آیت پڑھی تھی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس آپ ڈٹے رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ استقامت، استقامت ہے۔ اس لیے عبادات پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا حکم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے آگے یہی تعلیم، یہی تربیت قولاً فعلاً عملاً اپنی امت کی فرمائی ہے کہ قائم رہو۔ یہ دوسرا حکم ہے، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے۔ اس لیے اہل مکہ کی نخوت کو، تکبر کو، ان کے عجب اور فخر کو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیات نازل فرما کر اللہ نے ان کی منشا کو، ان کی اپنی مرضی کو، حج جیسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے قبول نہیں کیا کہ تمہاری مرضی نہیں۔ یعنی آل مکہ قریش وہ یہ کہتے تھے ہم قریشی ہیں، ہم کیوں جائیں عرفات کی طرف، ہم حرم میں رہیں گے، عرفات کے ارکان ہم کیوں ادا کریں؟ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جیسے باقی لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں واپس پلٹتے ہیں، ایسے تمہیں بھی جانا ہوگا، تمہاری مرضی نہیں۔ یا جب یمن سے لوگ آتے تو حج کا زاد راہ نہیں لاتے تھے ساتھ، پھر بھیک مانگتے تھے، تو اس پر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے لیے جب نکلو تو حج کے سفر کا خرچہ ساتھ لے کر کے جاؤ، من استطاع الیہ سبیلا۔ اس لیے حکم یہی ہے آج بھی، جتنی دن کا حج کا سفر ہے وہ خرچہ، اتنی دن کا اپنے اہل و عیال کا خرچہ دے کر کے پھر جائے، من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ دوسرا حکم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنے اس رب کی عبادات پر قائم رہنا، قائم۔ اب میں ایک مسئلہ بھی بتاتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، جو ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہے عموماً۔ اذان عبادت ہے، اذان عبادت ہے، اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے، عبادت ہے۔ اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے اور عبادت ہے۔ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ اپنے دل دماغ کے اندر سوچیں کہ اذان جب ہوتی ہے تو ہم اذان کا جواب دیتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔
ہم اپنی گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، اذان کا جواب نہیں دیتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور نبوت کے اندر اذان کی تعلیم الفاظ آنے کے بعد کبھی آپ نے اذان نہیں دی۔ اسی لیے نہیں دی کہ اگر میرا نبی اذان دیتا اور کوئی امتی جواب نہ دیتا تو ایمان سے خارج ہو جاتا۔ لیکن ہمارے ہاں اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِهِ، نبی کو حکم ہے تو ہم مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ اگر نبی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ اس کو اپنے حکم کا پابند فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا نبی نے اپنی امت کو اللہ کے احکامات کا پابند نہیں بنایا، تعلیم نہیں دی؟ اس لیے فرمایا اذان ہو تو اذان کا جواب دو۔ بلکہ ایک حدیث میں اپنے گھروں کا ماحول پرسکون بنانے کے لیے، خیر و عافیت پر حامل بنانے کے لیے 3 چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ ان میں سے ایک یہی ہے، جس طرح اذان کا جواب مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، ہمیں اپنی خواتین کو سمجھانا چاہیے۔ ایک عمل یہ کرو۔ دوسرا، خواتین سر سے دوپٹہ نہ اتاریں گھر میں۔ دوسرا یہ کہ گھر خواتین دوپٹہ نہ اتاریں۔ یہ عمل بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہارے گھروں کو سکون اطمینان کا گہوارہ بنا دے گا۔ آج گھروں کے اندر بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے، جواب کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا حکم ہے کہ وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پر آپ قائم رہیں، قائم۔ آپ پوری سیرت پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پوری سیرت، ہر طرح کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، قرآن اور احادیث سیرت کی کتابیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو کبھی پس نہیں دی ہے، کبھی بھی نہیں۔ بلکہ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب اذان ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور پھر مجھے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ میں جب کہتے کہ میں عائشہ تو فرماتے عائشہ کون؟ میں کہتی تھی میں آپ کی بیوی، کہتے تھے کون؟ میں کہتی تھی صدیق کی بیٹی، پھر کہتے تھے صدیق کون؟ اذان ہو گئی، اللہ کے حکم کی تعمیل کا فکر لگ جاتی تھی، دنیا کو پہچاننا نبی نے چھوڑ دیا پھر۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے تو مسجد میں بھی دل نہیں لگتا، فرض سے سلام پھیرتے ہیں پتہ نہیں صحیح طریقے سے، امام کے ساتھ نمازی سلام بھی پھیر پاتے ہیں یعنی قدم اٹھا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کی یہ حالت ہے، ہماری عبادات کی یہ حالت ہے۔ ہمیں اپنی عبادات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے یہ دوسرا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِهِ، کہ اس کی عبادت پر آپ قائم رہیں، قائم۔ حضور علیہ السلام کے قیام کی تفاصیل پڑھیں، رکوع کی تفاصیل پڑھیں، سجدوں کی تفصیلیں پڑھیں کہ آپ نے قیام کتنی فرمایا اور رکوع کتنی فرمایا ہے اور سجدے کتنی فرمایا ہے، کس انداز سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ دوسرا حکم بہرحال دیا گیا ہے، وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پر آپ قائم رہیں۔ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جتنی بھی سہولیات ہیں فی زمانہ، پھر بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ میں مثال دے دوں، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، تکلیف تو ہے نا، فکر تو ہے۔ اللہ حاضل قیاس، آپ اس پر اور بھی بہت سی چیزیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِهِ، ایسا نہ ہو کہ کسی عبادت کی ادائیگی کے لیے تکلیف کا سامنا ہو اور تکلیفوں کی خاطر میری عبادت چھوڑ دو، جیسا کہ ہم کرتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ نے حکم دیا دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِهِ۔ تیسرے نمبر پر هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، کہ کیا آپ اس کا ہم مثل جانتے ہیں؟ یعنی اللہ کا ہم مثل نہیں ہے، اللہ بے مثل بے مثال ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے،
نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کی طاقت میں شریک ہے، نہ اس کی صفت خالقیت کے اندر شریک ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ اختیار سورہ قصص کے اندر اللہ نے خود ذکر فرمایا ہے، یفعل اللہ ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے افراد بغیر مشورے کے کام نہیں کرتے، اور امت کو نبی نے فرمایا مشورہ سنت ہے، سنت کرو، سنت پر عمل کرو، اس کی برکت ملے گی۔ لیکن اللہ اتنی با اختیار کہ یفعل اللہ ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ۔ اللہ کی مجلس شورا نہیں ہے کہ مشورہ کر کے اللہ عمل کرے، اللہ مشورہ نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کی ذات کی بلندی کے لیے، اللہ کے احکامات کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے آج افغانستان ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، هل تعلم له سمیہ، کہ کیا آپ جانتے ہیں اس اللہ کا کوئی ہم مثل ہے، کوئی ہم نام ہے؟ اس لیے میں نے پہلے کہا جتنی بھی مشرکین کی اقسام ہیں، جتنی بھی شرک کی اقسام ہیں، جتنی بھی معبودان باطلہ کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، کوئی مشرک اپنے معبود کا نام اس نے اللہ اور رب نہیں رکھا ہے، نہیں رکھا۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے، هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اس کے ہم مثل جانتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب بشارت دی تھی زکریا کو، تو کیا کہا تھا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ یحییٰ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا، یحییٰ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ اور یا اللہ اپنے نبی کو خطاب فرما رہے، هل تعلم له سمیہ، کہ آپ اللہ کا ہم مثل جانتے ہیں؟ نہیں، نبی نے یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نبی نے بھی تلبیہ حج کے موقع پر یہی پڑھا ہے جو نبی کا ادنا امتی پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی تلبیہ پڑھا ہے، یہی صدا ہے، یہی نعرہ ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، ان کے ایمان لانے کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا تھا۔ آپ حدیث پڑھیں، اس لیے اللہ نے خطاب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا هل تعلم له سمیہ، کہ کیا آپ اس اللہ کی کا ہم مثل، ہم نام یا ہم معنی جانتے ہیں؟ اس آیت کی ابتدا اور انتہا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمینوں کا رب بھی وہی ہے، جو اس کے درمیان ہے اس کا رب بھی وہی ہے، اسی کا اختیار چل رہا ہے۔ درمیان میں اللہ نے اپنے نبی کو دو حکم دیے، اور پھر آخر میں پھر فرمایا هل تعلم له سمیہ، کہ کیا آپ اس ذات کے علاوہ کسی اور کو جانتے ہیں؟ اس کا ہم مثل ہے کوئی؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بادل آتے تھے، بادل، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی، لیکن ہمارے نبی نے دعا پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ ہمیں اپنے غصے سے ہلاک بھی نہ فرما، اور ہمیں اپنے ناراضگی سے قتل بھی نہ فرما، وعافنا قبل ذلک، یہ چیز آنے سے پہلے اللہ عافیت والی بارش عطا فرما، عافیت عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر یہ حکم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، عبادات کی ادائیگی پر استقامت، مرضی نہیں، دل چاہ نماز پڑھ لی، دل چاہ چھوڑ دیا، دل چاہ زکوٰۃ دے دی، دل چاہ چھوڑ دیا، دل چاہ روزہ رکھ لیا، دل نے چاہ نہیں رکھنا تو نہیں رکھا، یا دل چاہا کہ اذان ہو رہی ہے اذان کا جواب دینا ہے، نہیں، دنیا کی گپ شپ ہے، یہ دلی چاہات ہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبادات کی ادائیگی پر استقامت کا عملاً مظاہرہ کرنا، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم فرمائی ہے اور یہی تربیت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عبادات کی ادائیگی پر استقامت عطا فرمائے، مستقل مزاجی کے ساتھ اور اطمینان قلبی اور ذہنی کے ساتھ اللہ اپنی عبادات ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔